نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون رکوع نمبر 1 آیت نمبر 15 تا 16۔ مذکورہ آیتوں میں انسان کی تخلیق کے 7 درجات اور ادوار کا ذکر ہے۔ پہلا دور سلالۃ من طین ہے، دوسرا دور من نطفہ ہے، تیسرا دور علقہ، چوتھا دور مضغہ، پانچواں دور فکسونا العظام لحما، چھٹا دور انشأناہ خلقا آخر، ساتواں دور تکمیل تخلیق یعنی روح کا پونکنا۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام کے مجمع میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ شب قدر رمضان کے کون سے تاریخ کو ہے؟ سب صحابہ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ واللہ اعلم، یعنی تعین بیان نہیں کی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نوجوان صحابی تھے، عمر میں چھوٹے تھے، ان سے پوچھا تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ یا امیر المؤمنین، اللہ تعالی نے 7 آسمان پیدا کی، 7 زمینیں پیدا کیے، انسان کی تخلیق کے 7 درجات اور ادوار بیان کی ہے، انسان کے لیے 7 غذائیں پیدا کی ہے، جیسا کہ سورہ عبسہ میں ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ آخری جو ہے ابن، یہ جانوروں کی بھی غذا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے سمجھ کے مطابق شب قدر 27ویں شب کو ہوگی۔ سیدنا عمر بن الخطاب امیر المؤمنین نے یہ عجیب استدلال سن کر صحابہ سے فرمایا کہ آپ سے وہ بات نہیں ہو سکی جو اس لڑکے نے بیان کی، جن کے سر کے بال ابھی تک مکمل نہیں ہے۔ مذکورہ آیتوں میں انسانی تخلیق کے جو 7 ادوار ذکر کی ہے، اگر قرآن کریم کی بلاغت کو دیکھا جائے، غور اور فکر کیا جائے کہ ان سب ادوار کو ایک ہی انداز میں بیان نہیں فرمایا، بلکہ ایک دور سے دوسرے دور تک لفظ ثم سے ذکر کیا، لفظ ثم سے تعبیر فرمایا، اور ظاہر ہے کہ ثم تراخی پر دلالت کرتی ہے، جس کا معنی ہے کچھ دیر یا کچھ دیر بعد۔ اور کہیں اس ادوار کے انقلاب کا ذکر حرف فا سے کیا ہے، جو بلا تاخیر پر دلالت کرتے ہیں۔ اس ترتیب میں اشارہ ہے
کہ بعض انقلابات، انسانی تخلیق کے بعض انقلابات انسانی عقل کے لحاظ سے بہت مشکل اور بہت دیر طلب ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ابتدائی 3 ادوار کو لفظ ثم کے ساتھ بیان کیا۔ سلالۃ من طین، پھر اس کو نطفہ سے کی صورت میں تبدیل کرنا، پھر اس کو لفظ ثم ذکر کرنا، پھر ثم جعلناہ نطفتن، کیونکہ مٹی سے غذا کا پیدا ہونا، پھر غذا کا جزء بدن ہونا، اس میں جزء خاص کا نطفہ کی صورت میں تبدیل ہونا انسان کی عقل کے مطابق بڑا وقت چاہتا ہے، اس کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح اس کے بعد تیسرا درجہ نطفے کا گوشت کی ٹکڑی کے شکل میں تبدیل ہونا ایک طویل وقت چاہتا ہے۔ اس کو ثم خلقنا النطفۃ علقۃ سے تعبیر فرمایا۔ اس کے بعد اس 3 ادوار یعنی علقہ، مضغہ سے عظام، عظام سے لحمہ، ان سب کا تھوڑی تھوڑی مدت میں ہو جانا مستبعد تو معلوم نہیں ہوتی، تو ان تینوں کو حرف فا سے بیان کیا۔ پھر آخر دور میں روح اور حیات پیدا کرنا قیاس عقل میں تو شاید بڑی مدت چاہتا ہے، اس لیے لفظ ثم سے لایا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک دور سے دوسرے دور کی طرف انقلاب جن صورتوں میں انسانی عقل و قیاس کے مطابق دیر طلب ہے، مدت کا کام، وہاں لفظ ثم سے تعبیر کی۔ ثم انشأ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک خاص قسم کی پیدائش عطا کی، روح عطا کی۔ پہلے کے دور میں عالم عناصر ہے اور آخری دور میں عالم ارواح پیدا کی۔ خلقا آخرہ کی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس، جمہور مفسرین، مجاہد، اکرمہ، ضحاک، ابو العالیہ نفخ روح سے کرتے ہیں۔ روح انسانی ہو یا حقیقی ہو، یعنی روح حیوانی ہو، کیونکہ حیوانات میں بھی روح ہوتی ہے، انسان بھی ایک حیوان ہے لیکن ناطق ہے، حیوان ناطق ہے، حیوان تو ہے۔ اب روح حیوانی ہو یا حقیقی ہو، روح حیوانی کی تخلیق اعضائے انسانی کی تخلیق کے تکمیل کے بعد ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ نقطہ ہے۔ روحی حیوانی کی تخلیق انسانی اعضاء کی تخلیق کی تکمیل کے بعد ہوتا ہے، اور روحی حقیقی کا تعلق عالم ارواح سے ہے۔ جیسا کہ عالم ارواح میں، عالم ازل میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے بیک زبان فرمایا، کہا قالوا بلا، پورے عالم انسانیت نے اقرار کیا کہ یا رب العالمین، بے شک آپ ہمارے رب ہے۔ اور پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقون۔ خلق، تخلیق کا اصل معنی ہے کسی چیز کو اثر نو بغیر کسی مادہ سابقہ کے پیدا کرنا، جو اللہ تعالیٰ کی صفت مخصوص ہے۔ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے حقیقی۔ البتہ خلق، تخلیق، صنعت، حرفت کے معنی پر بھی ہو، اور یہ کام انسان ہی کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا۔ خالقین کو جمع اسی لیے لایا کہ عام انسان جو اپنی صنعت گری کے اعتبار سے کوئی چیز بنا دے، کوئی چیز ایجاد کر دے، اس کو تو مجازاً خالق کہا جاتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ ان سب خالقوں یعنی صنعت گروں میں سب سے بہتر صنعت پیدا کرنے والا صنایع۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر انسان کے انجام کار کا بیان ہے کہ ہر آنے والا انسان جانے والا ہوتا ہے، اور اس سے کوئی استثناء نہیں ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، مرنے کے بعد پھر قیامت کے روز سب زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے، تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، اور حساب کی بنیاد پر اصل ٹھکانے کی طرف ہر بندہ جائے گا، بدعمل، منکر، مشرک، کافر دوزخ میں، اور مومن جنت میں۔ بہرحال مذکورہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا اور انتہا کا تذکرہ فرمایا، اور انسان کی اصلیت بھی بتلا دی کہ انسان پر کوئی ایسی حالت نہیں آئی تھی کہ لم تکن شیئا مذکورہ، کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور آئندہ بھی یہ کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا فانی ہے، باقی نہیں ہے۔ دنیا دار بقا نہیں ہے، دار فنا ہے۔ انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت۔ ترجمہ یہ ہے آیاتی مذکورہ آیتوں کا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصہ سے، ثم جعلناہ، پھر بنایا ہم نے اس کو، نطفۃ، نطفہ، فی قرار مکین، محفوظ قرار گاہ میں، ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے بنایا نطفہ کو، علقۃ، جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ، پھر بنایا ہم نے اس جمع ہوئے خون کو، مدغۃ، لوتڑا، گوشت کا لوتڑا، فخلقنا، پھر بنا دیا ہم نے، المدغۃ، اس لوتڑے کو، عظاما، ہڈیاں، فکسونا العظام، پھر پہنا دی ہم نے ہڈیوں کو، لحمن، گوشت، ثم انشأناہ، پھر ہم نے پیدا کیا اس کو، خلقا آخر، ایک نئی مخلوق، فتبارک اللہ، بس بڑا بابرکت ہے اللہ رب العالمین، احسن الخالقین، سب سے بہتر تخلیق کرنے والا۔ ثم انکم، پھر بلا شبہ تم اس کے بعد، من بعد ذالک، اس کے بعد، لمیتون، مرنے والے ہو۔ ثم انکم، پھر یقیناً تم، یوم القیامت، قیامت کے دن، تبعثون، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔